دوستو، کیا آپ جانتے ہیں انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ قیمتی چیز دولت یا شہرت نہیں بلکہ رشتے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، رشتے ہی وہ طاقت ہیں جو ہمیں سہارا دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر رشتہ کبھی نہ کبھی مس انڈرسٹینڈنگ، تلخ باتوں اور ناراضگیوں سے گزرتا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل سکسیس ہیبٹس۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے اپنے رشتوں کے حوالے سے کس طرح سے ہمیں اپنے رشتے جوڑ کر رکھنے چاہیے، ناراضگیاں دور کرنی چاہیے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جب کوئی شخص آپ سے ناراض ہو جائے تو آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ اسے اگنور کر کے چھوڑ دیں گے یا اپنی ایگو کو توڑ کر اسے منانے کی کوشش کریں گے؟ یاد رکھیں، اسٹرانگ وہ لوگ نہیں جو صرف غصہ دکھائیں، بلکہ اسٹرانگ وہ ہیں جو رشتے بچانا جانتے ہیں۔ یہ باتیں صرف ٹپس نہیں بلکہ لائف چینجنگ پرنسپلز ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ناراضگی کیوں ہوتی ہے۔ نمبر 1، مس انڈرسٹینڈنگ۔ اکثر دل کے اندر اسمپشنز بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم سوچتے کچھ ہیں اور دوسرا سمجھتا کچھ اور ہے۔ نمبر 2، ایگو کلیش۔ اکثر لوگ اپنی انا کی وجہ سے چھوٹی بات کو بڑا بنا دیتے ہیں۔ نمبر 3، لیک آف کمیونیکیشن۔ جب آپ کسی کی بات پوری نہیں سنتے یا فیلنگز ایکسپریس نہیں کرتے تو فاصلے بڑھ جاتے ہیں۔ نمبر 4، اوور ایکسپیکٹیشنز۔ جب انسان دوسرے سے ان ریئلسٹک توقعات رکھتا ہے تو ڈس اپوائنٹمنٹ بڑھتی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر ایک دوست دوسرے دوست کو فون کرتا ہے اور وہ فوراً فون نہیں اٹھاتا تو اکثر یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر اگنور کیا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے وہ بیزی ہو یا کسی پرابلم میں ہو۔ سو یاد رکھیں، پرسیپشن از ناٹ آلویز ریالٹی، یعنی جو آپ سوچ رہے ہیں وہ حقیقت نہیں بھی ہو سکتی۔ دی ڈیمیج آف اینگر اینڈ سائلنس۔ جب ہم کسی سے ناراض ہو کر ڈسٹینس کریٹ کرتے ہیں تو دل کے اندر نیگیٹیوٹی ایکیومولیٹ ہو جاتی ہے۔ چھوٹی سی غلط فہمی بڑا گیپ بنا دیتی ہے۔ اسٹرانگ رشتے بھی ٹوٹ سکتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں بھی ہے، کبھی کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ کا تعلق نہ رہو، کیونکہ 3 دن سے زیادہ یہ ناراضگی دلوں کو زنگ آلود کر دیتی ہے۔ سائیکالوجی کہتی ہے prolonged silence creates mental stress, anxiety and depression۔ سو اگر آپ کا رشتہ ویلیوبل ہے تو اس ناراضگی کو لمبا مت کریں۔ اسٹیپس ٹو اوائڈ ایگو اینڈ ہیل ریلیشن شپس۔ نمبر 1، انیشیٹ دی کانٹیکٹ۔ پہل کرنا کمزوری نہیں بلکہ وزڈم ہے۔ زیادہ تر لوگ انتظار کرتے ہیں کہ دوسرا کانٹیکٹ کرے، لیکن اگر رشتہ اہم ہے تو آپ کال کریں، میسیج کریں یا سمپلی کہیں کین وی ٹاک۔ یہ ایک چھوٹا جملہ بڑے فاصلے مٹا دیتا ہے۔ نمبر 2، ایکسیپٹ مسٹیکس آنیسٹلی۔ اگر آپ کی کوئی بات کسی کو ہرٹ کر گئی ہے تو ڈیلے کیے بغیر اپولوجائز کریں۔ سوری اور آئی ریگریٹ جیسے الفاظ ایگو کو کرش کرتے ہیں اور رشتے کو ریپیئر کرتے ہیں۔ نمبر 3، رائٹ ٹائم اینڈ پلیس چوز کریں۔ کبھی بھی ایموشنل مومنٹ میں یا کراؤڈ کے سامنے ایشو سالو کرنے کی کوشش نہ کریں۔ انسٹیڈ کام انوائرمنٹ میں فیس ٹو فیس کنورسیشن زیادہ اثر ڈالتی ہے۔ نمبر 4، یوز ایموشنل لینگویج ناٹ لاجیکل آرگیومنٹس۔ یاد رکھیں، دل کو دل سے راستہ ملتا ہے، یعنی کبھی بھی ڈیبیٹ یا پروو کرنے کی کوشش نہ کریں، بس دل کی بات کریں۔ یو میٹر اے لاٹ ٹو می، یور پریزنس میکس مائی لائف بیٹر۔ نمبر 5، ریمائنڈ ہیپی میموریز۔ پرانے خوبصورت لمحوں کو یاد دلائیں۔ یاد ہے وہ دن جب ہم اکٹھے ہنس رہے تھے، وہ لمحہ میرے لیے پرائس لیس ہے۔ میموریز ایکٹ ایز اے ہیلنگ ٹول۔ نمبر 6، اسمال گیسچرز آف کیئر۔ ایک چھوٹا سا گفٹ، ہینڈ رائٹ نوٹ یا سرپرائز گیسچر انسان کے دل کو سافٹن کرتا ہے۔ یو ویلیو دی ریلیشن شپ مور دین یور ایگو۔ یہ دکھاتا ہے کہ یو ویلیو دی ریلیشن شپ مور دین یور ایگو۔ نمبر 7، نیور اوور ری ایکٹ۔ جب کوئی غصے میں ہو تو خاموش رہنا زیادہ پاورفل ہے۔
Remember, silence is not weakness, it is strategy. The power of positive thinking about yourself. दोस्तों, एक और बात याद रखें, अक्सर रिश्ते सिर्फ इसलिए ख़राब होते हैं क्योंकि हम अपने बारे में नेगेटिव सोचते हैं। मैं शायद अच्छा इंसान नहीं हूँ, शायद मेरी कोई वैल्यू नहीं, कोई मुझे सीरियसली नहीं लेता। ये नेगेटिव सेल्फ टॉक हमें डिफेंसिव बना देता है और दूसरों के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब कर देता है। इसका सोल्यूशन क्या है? तो चलिए अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। पॉजिटिव अफर्मेशंस डेवलप करें। आई एम वर्दी ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट, माई मिस्टेक्स डोंट डिफाइन मी, आई कैन रीबिल्ड माई ब्रोकन बॉन्ड। इस्लाम हमें यही तालीमात देता है, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो, यानी हमेशा उम्मीद रखो चाहे हालात कितने ही बुरे क्यों ना हों। हज़रत यूसुफ का वाक़या याद कीजिए। उनके भाइयों ने उनके साथ बुरा किया, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नाराज़गी को लंबा नहीं किया, बल्कि कहा आज तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं। ये है फॉरगिवनेस और दिल जीतने का तरीका। एक CEO ने बताया कि उसकी कामयाबी की वजह सिर्फ ये थी कि वो टीम में हर नाराज़ शख्स को खुद जाकर मनाता था, इसलिए ब्रोकन हार्ट्स ब्लॉक सक्सेस। नाउ प्रैक्टिकल एक्शन प्लान। कभी ईगो को डिसीजन मेकर ना बनाएं। रोज़ाना 5 मिनट अपने बारे में पॉजिटिव सोचें। नाराज़ रिश्तों की लिस्ट बनाएं और एक एक करके इनिशिएट करें। अपोलोजाइज़ करने में डिले मत करें। याद रखें, रिश्ते इन्वेस्टमेंट मांगते हैं, इग्नोरेंस नहीं। दोस्तों, ज़िंदगी में दौलत, शोहरत और कामयाबी सब कुछ मिल सकता है, लेकिन अगर रिश्ते साथ ना हों तो सब मीनिंगलेस है। नाराज़ लोगों को इग्नोर मत करें, ईगो को छोड़कर पहल करें, दिल से बात करें और केयर शो करें। याद रखें, रिश्ते एक्सीडेंट से नहीं बचते बल्कि एफर्ट से बचते हैं। ईगो को तोड़ें और रिश्तों को जोड़ें। नेगेटिव सोच को पॉजिटिव सोच में बदलें। अपना टेस्ट करें कि आप किस पॉइंट पर खड़े हैं। खुद से सवाल करें, क्या आज आप किसी नाराज़ शख्स को कॉल करके सिर्फ ये कह सकते हैं कि तुम मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हो? अगर हाँ, तो शायद आज आप एक दिल जीत लें, एक रिश्ता बचा लें। अल्लाह आपके रिश्तों को मजबूत करे, आमीन। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सक्सेस हैबिट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।